پہلا سوال یہ ہے کہ hvis man jobber med utviklingshemmet unge som er 3-6 år i hodet, men i virkeligheten er de 18-22 år, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے og de klemmer deg altså menn. Hva sier islam om en slik jobb for kvinner, og hvor går eventuelt grensene når de egentlig er 3-6 år i hodet؟ آپ اس کا تھوڑا سا اردو میں بھی کر دیں تاکہ جو اردو خالی سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آئے. اس میں سوال یہ ہے جو میں سمجھوں اگر تھوڑا بہت فائل ہو تو آپ بھی مین کام ہے وہ یہ جو سوال ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے ایسے مریضوں کے ساتھ کہ جن کی عمر دیکھنے میں یا سالوں اور مہینوں کے اعتبار سے تو 18-20 سال ہے، لیکن دماغی اور ذہنی طور پر وہ 3 یا 4 سال کے ہیں، یعنی ان کا دماغ جو وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو ان کو یعنی کلمے وغیرہ کرنا پڑتا ہے، ان کو ساتھ جو ہے یعنی اس طرح کے کام جو ہیں اس طرح کے فعل جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. تو ایسی جاب کرنا جو وہ کیسا ہے اور گرینسے کام پہ جاتی ہیں وہ گرینسے اور اس کی لیمیٹیشنز جو ہیں اس کی حدود جو ہیں وہ کیا ہیں. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کی جو نوعیت ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بھی کوئی بندہ کسی ایسے ادارے میں کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں کام کر رہا ہے کہ جہاں پہ غیر محرم مردوں کے ساتھ اس کو کام کرنا پڑتا ہے، یعنی عورت ہے وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ جو وہ اپنی جاب کی مجبوری میں ان کے ساتھ جو وہ کام کر رہی ہے، تو اس کی نارمل جو اس کی لیمیٹیشنز ہیں، اس کی گرینسر ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کو تو جو ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سوال کی نوعیت یہ ہے کہ وہ مریض جو ہے مریض اس کی عمر ہے 18-20 سال یعنی بالغ ہے، مگر اس کا ذہن جو ہے وہ 3-4 سال کے بچے کی طرح ہے، یعنی فزیکلی طور پر وہ بالغ ہے اور عقلی طور پر اور مینٹلی طور پر جو ہے وہ 3-4 سال کے بچے جیسا بیہیویئر جو ہے وہ رکھتا ہے. اب اگر ایسے مریض کے ساتھ جو ہے وہ کسی مسلمان عورت کو جاب کرنے کے لیے یعنی اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو جاب کرنی پڑے، یا مریض جو ہے وہ عورت ہو اور مسلمان مرد کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ساری کیئر جو ہے وہ کرنی پڑے، اور اس میں دیگر ایکسٹرا چیزیں جس طرح سوال کے اندر کہیں گئی وہ بھی ساتھ اس کے شامل ہوں، تو اس صورتحال میں حکم کیا ہے. اس میں خاص طور پہ جو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ وہ مریض جو ہے مریض تو ہو گیا 18-20-22 سال کا اور ذہن اس کو ہو گیا 3-4 سال کا، لیکن جو بندہ اس کو کھلیمے کر رہا ہے اس کا ذہن اس کی ایج کے مطابق ہے. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں بھئی مریض تو وہ ہوا جو اس کے ساتھ اس کی کیئر کے لیے متعین ہے، وہ تو مریض نہیں ہے، وہ تو نارمل انسان ہے. اب وہ اگر نارمل انسان ہے تو اس کے اپنے لیے تو نارمل انسان کے احکام ہے نا، وہ تو مینٹلی سیک نہیں ہے. اور کوئی بھی انسان جو ہے سوائے انبیاء کی دنیا میں معصوم بھی نہیں ہے، سوائے انبیاء کے کوئی معصوم بھی نہیں ہے. اس معاملے میں اگر کسی مسلمان جو عورت کو اس طرح کے معاملے میں اس طرح کے اداروں میں کام کرنا پڑ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو چینج کرنے کی کوشش کرے. کیا کام میں یہ جو ایکسٹرا چیزیں ساتھ شامل ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بیسکلی طور پہ تو یہ جاب کا حصہ نہیں ہوتی، یعنی آپ نے جو کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے جاب کا اس میں یہ چیز تو شامل نہیں ہے کہ آپ نے اپنی جاب میں یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، کھلیمے بھی کرنا ہے، ملنا بھی ہے. اس طرح کی چیزیں جاب کانٹریکٹ میں تو شامل نہیں ہوتی. آپ تو پابند ہیں اپنے کانٹریکٹ کے، اور کانٹریکٹ یقیناً اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے. ایک مریض کی کیئر کرنا اور ہے، اور اس مریض کی جو وہ کیئر کے اندر چیزیں ایکسٹرا ہیں وہ ایک ایکسٹرا چیزیں ہیں جو یہاں کے رسم و رواج کے حوالے سے. مریض اگلا بندہ ہے، کیئر کرنے والا مریض نہیں ہے، اس کو اپنے حفاظت کی ضرورت اسے ہے، وہ تو آلریڈی مریض ہے. اگر کسی مسلمان عورت کو ایسی جگہ پہ جاب کرنی پڑ جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جاب کو، اگر ویسے اس میں ایک چیز اور بھی ہے
وہ چیز یہ ہے کہ مسلمان عورت کے لیے جاب کرنا، اگر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، گھریلو مالی معاملہ اس کا ٹھیک ہے، اس کا خاوند ٹھیک کما رہا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے باپ یا بھائی جو ان کی انتھک ٹھیک ہے، تو عام طور پر تو مسلمان عورت کے لیے جاب کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. یعنی اگر خاوند ٹھیک کام کرے، اس کی انتھک اپنی ٹھیک ہے، یا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے باپ کی یا اس کے بھائیوں کی آمدنی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک انکم ہے ان کی، تو اس کے لیے جاب کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. جاب کرنے کی اس صورت میں علاوہ ہے کہ ان کے گھر کا مالی نظام ٹھیک طریقے سے چل نہیں رہا، ان کو زیادہ وسائل کی ضرورت ہے، اور وہ بیٹی بہن بیوی جو ہے وہ کام کرے تو ان کے وسائل کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں پہلے تو جاب تلاش کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ اس جاب کے اندر آپ کو کون کون سے کام کرنے پڑیں گے اور کون کون سے آپ کر سکتے ہیں. اور اگر جاب شروع ہو جائے، صاحبزادے کی انکم جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس میں بھی اس طرح کی اگر کوئی جاب ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے پھر کوشش کرنی چاہیے. اگر گھریلو حالات خراب ہیں، اس کی جاب کے بغیر نہیں چل سکتے، پھر اس جاب کو چینج کرنے کا آپشن جو ہے اس طرف جانا چاہیے، اور کسی ایسی جگہ پہ بندہ اس جاب کو کر لے کہ جہاں پہ وہ اس طرح کے غیر شرعی کاموں میں جو ہے وہ ملوث نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا